بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان الفارسی نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اصفہان کے ایک نوائی گاؤں جی کا فارسی باشندہ تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے بڑے چودھری اور زمیندار تھے اور مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میرے والد کی میرے ساتھ برابر محبت رہی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک جاریہ کی طرح گھر میں مبہوس کر دیا، یعنی آتش کدے کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے آتش پرستی میں اتنی زیادہ محنت کی کہ میں آتش کدے کا محافظ بن گیا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ساتھ کے لیے بھی آگ کو بجھنے نہ دے، ہر وقت روشن رکھے۔ میرے والد کی بڑی زمینیں تھیں۔ ایک دن ان کو کوئی کام درپیش ہوا تو مجھے کہنے لگے، بیٹے آج میں اپنی زمینوں پر کسی کام کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے تم جاؤ اور ان زمینوں کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے ان زمینوں کے متعلق اس بات کا حکم دیا جو وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ میں ان زمینوں کو دیکھنے کے ارادے سے نکلا تو راستہ میں نصارا کے عبادت خانہ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گھر میں قید رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی حقیقت حال سے واقف نہ تھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں میرے کان میں پڑیں تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی نماز مجھے پسند آئی اور ان کے عمل کی دل میں رغبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ دین اس سے بہتر ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں غروب آفتاب تک انہی کے پاس رہا اور والد کی زمینوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہاں نہیں گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس واپس چلا آیا جبکہ وہ میری تلاش میں کسی کو بھیج چکے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تمام مصروفیات موقوف کر دی تھیں۔ جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں ایک کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کہا کہ ابا جان میں گھر سے نکلا تو راستہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا ہوا جو اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا دین و مذہب بڑا پسند آیا۔ خدا گواہ ہے کہ پھر میں غروب آفتاب تک ان لوگوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ باپ نے کہا، بیٹے ان کا دین اچھا نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے والد کو خطرہ ہوا اور میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک روز نصارا نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے ان سے کہا کہ جب ملک شام سے نصارا کا تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے نصارا کا تجارتی قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے ملک کو واپس جانے لگیں تو مجھے اطلاع دے دینا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے علاقہ کی طرف واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے کسی طرح پیغام بھیج دیا۔ میں نے پاؤں سے بیڑی اتاری اور ان لوگوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں اس دین کا حامل سب سے افضل شخص کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں گرجے کا پشپ۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دین سے رغبت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے اس عبادت خانہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ سے کچھ سیکھوں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس پادری نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، دوسروں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور اس کی ان کو ترغیب دیتا، لیکن جب لوگ اس کے پاس مال وغیرہ لے کر آتے تو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ اس لیے مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی کیونکہ میں اس کو ایسی حرکات کرتے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ مر گیا۔ نصارہ اس کی تدفین وغیرہ کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ شخص برا تھا کہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا کہتا تھا، لیکن جب تم اپنا مال لے کر اس کے پاس جاتے تھے تو یہ اس کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہے؟ میں نے کہا کہ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں چلو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو خزانہ کی جگہ دکھائی تو وہاں سے سونے چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے برآمد ہوئے۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اس شخص کو کبھی بھی دفنائیں گے نہیں۔ انہوں نے اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھر برسائے۔ پھر ایک اور آدمی اس پادری کی جگہ پر بٹھایا گیا۔
حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس سے زیادہ افضل تھا، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے کاموں میں زیادہ راغب تھا، اور پہلے شخص سے زیادہ عبادت گزار تھا، اور اس لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس کی خدمت میں ایک عرصہ رہا، پھر اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایک عرصہ تک آپ کے ساتھ رہا، مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ کے پیش رو سے اتنی محبت نہیں تھی، اب آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، آپ مجھے کسی کے پاس جاننے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، خدا کی قسم میں آج کسی کو نہیں جانتا جو اس دین پر عمل پیرا ہو جس پر میں قائم ہوں۔ لوگ ہلاک ہو گئے اور بدل گئے ہیں، اکثر لوگوں نے اس دین کو ترک کر دیا ہے، البتہ موصل شہر میں ایک آدمی ہے، وہ اسی دین پر قائم ہے جس پر میں ہوں، تم اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں موصل میں اس صاحب کے پاس پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس چلا جاؤں، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اسی کے دین پر قائم ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا، وہ بڑے نیک صالح انسان تھے، واقعی اپنے صاحب کے دین و مذہب پر چلنے والے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ بھی فوت ہونے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کی وصیت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ آپ سے جا کر ملوں، لیکن اب آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹا، خدا گواہ، میرے علم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو ہماری طرح دین پر چلنے والا ہو، صرف نصیبین میں فلاں شخص ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ بھی فوت ہو گئے تو میں نصیبین میں جا کر اس صاحب سے ملا اور میں نے ان کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا، وہ بھی نیک آدمی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص زندہ ہو جو دین پر چلنے والا ہو، البتہ عمودیہ میں ایک آدمی ہے جو ہمارے دین پر چلتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں عمودیہ چلا گیا اور اس شخص کو اپنا واقعہ سنایا۔ یہاں میرے پاس ٹھہر جاؤ، اس نے فرمایا۔ میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں کچھ کام کاج بھی کیا، جیسے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں۔ پھر خدا کا حکم اس کے لیے بھی آ پہنچا۔ جب وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں شخص کے پاس رہتا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں سے کوئی ہمارے دین پر پابند ہے جس کے پاس جاننے کا حکم دوں، البتہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وہ دین ابراہیمی کو لے کر مبعوث ہوں گے، عرب کی سرزمین سے نکل کر ایک زمین کی طرف ہجرت کریں گے جو زمین دو پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع ہے، جہاں کھجور کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی واضح علامات ہوں گی، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہ کھائیں گے، ان کے دو مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس علاقہ میں جا کر ان سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں پھر وہ شخص بھی فوت ہو گیا۔ میں کچھ عرصہ تک عمودیہ میں ٹھہرا رہا، جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ ایک دن بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ میرے قریب سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے عرب کی سرزمین میں لے جاؤ، میں تمہیں اپنی یہ گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی، میں نے وہ تمام جانور ان کو دیے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب وادی مکہ معظمہ آئی تو ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، مجھے یہاں کھجور کے درخت نظر آئے۔ میں نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر میرے صاحب نے کیا تھا۔ ایک دن میں اس یہودی کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے جو بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا۔ خدا کی قسم میں مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ وہی جگہ ہے جس کی میرے صاحب نے نشاندہی کی تھی۔ میں مدینہ میں رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہے۔ میں اپنی غلامی کی مصروفیات کی وجہ سے وہاں ان کا ذکر نہ سن سکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو خدا جانتا ہے کہ
کہ میں اپنے آقا کے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا، اور میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدا غارت کرے بنو قلہ کو، خدا کی قسم وہ لوگ اس وقت قباء میں ایک آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو کہ آج ہی مکہ سے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرے جسم پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ قریب تھا کہ میں اپنے آقا پر گر پڑتا۔ میں کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کہا، بتاؤ کیا کہا۔ اس پر میرا آقا غصے میں آ گیا اور مجھے زوردار تماچا مارا اور کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام، جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو صرف اس سے وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں جمع کر رکھی تھیں، جب شام ہوئی تو میں وہ چیزیں لیں اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک آدمی ہیں، آپ کے ہمراہ آپ کے دوست اور احباب ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں، یہ میرے پاس چند چیزیں صدقہ کی ہیں، میں نے آپ کو ان کا زیادہ حقدار سمجھا۔ یہ کہہ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لو کھا لو اور خود تناول نہیں فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک علامت تو ثابت ہو گئی، پھر میں واپس چلا آیا۔ میں نے کچھ اور چیزیں جمع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ میں وہ چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہدیہ پیش خدمت ہے، میں اس کے ذریعے آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو کھانے کا امر کیا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب دو علامتیں ہو گئی، یعنی ثابت ہو گئیں۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جنت البقیع میں موجود تھے، اپنے ایک صحابی کے جنازہ میں تشریف لائے تھے اور اپنے صحاب میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ کی پشت مبارک کی جانب گھومنے لگا جس کا میرے ساتھی نے تذکرہ کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو پہچان گیا کہ میں کسی علامت کی جستجو میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی اور میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر میں اس وقت جھک کر اس کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہٹ جاؤ۔ میں ہٹ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اپنا سارا قصہ سنایا جس طرح اے ابن عباس تجھے سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنانا پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلمان کو ان کی غلامی سے فرصت نہ ملی جس کی وجہ سے بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا سے 40 اوقیہ چاندی اور 300 کھجور کے درخت پر بدل کتابت کا معاملہ کیا، جن درختوں کی میں پرورش کروں گا کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے میری مدد کی، کسی نے کھجور کے 30 پودے دیے، کسی نے 20 اور کسی نے 15 پودے اور کسی نے 10 پودے دے کر میری مدد کی۔ الغرض ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق میرے ساتھ تعاون کیا یہاں تک کہ میرے پاس پورے 300 جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمان ان کے لیے گڑھا کھودو، جب فارغ ہو جاؤ میرے پاس آنا، میں انہیں اپنے دست مبارک سے لگا دوں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، میرے ساتھیوں نے بھی میری مدد کی۔ فارغ ہو جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نکلے۔ ہم ایک ایک پودا پیش کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے لگاتے گئے۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے کہ کوئی پودا خشک نہیں ہوا۔ پس میں نے کھجوروں کے درخت اس کو دے دیے اور دوسرا مال میرے ذمہ رہ گیا، یعنی 40 اوقیہ چاندی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کسی غزوہ سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فارسی مکاتب کلام کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا لو اور اپنے آقا کو دے آؤ۔
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا سونا بھلا میرے بدل کتابت کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ لو، اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ ضرور ادا فرما دیں گے۔ اور سلمان کہتے ہیں کہ میں نے وہ سونا لیا اور اس کا وزن کیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے، وہ پورا 40 کے چاندی کے برابر نکلا۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا کو اس کا حق ادا کر دیا اور میں تو کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پھر میں غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کے بعد کوئی غزوہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔